کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ شیطانی چیزیں، سب سے زیادہ نیگیٹیوٹی قوتیں جو بالغ بچی ہوتی ہے، جس کی شادی قریب ہوتی ہے نا، اس کے اوپر زیادہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی لیے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا. اور دوسری بات، بڑے بوڑھے یہ کرتے تھے کہ دلہن کے پاس باقاعدہ طور پہ کوئی لوہے کی چیز رکھ دیا کرتے تھے، جیسے کوئی ناخن کٹر رکھ دی، کوئی چھری رکھ دی، کوئی ایسی چیز رکھ دی، اور یہ کہتے تھے کہ ان دھاتوں کی یہ تاثیر ہے. بعضوں کا چاندی رکھ دیا کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ان دھاتوں کی یہ تاثیر ہے کہ جہاں پہ یہ دھات موجود ہوتی ہے وہاں پہ نیگیٹیوٹی کے اثرات نہیں ہوتے. لیکن آج میں سمجھتا ہوں اب کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے یہ چیزیں وبائیں بلائیں زیادہ پھیل رہی ہیں. اب یہ چیزیں ترک کر کے اس میں گانے بازی لیا ہے، یہ چیزیں ترک کر کے اس میں مختلف قسم کے شور شرابہ لیا ہے، اور ہر وہ کام لیا ہے جو جس کو شریعت منع کرتی ہے، جس کو ہمارا دین منع کرتا ہے. اب سارے کام وہ ہیں اس میں. پہلے جبکہ یہ کام بالکل بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اور صرف انہی چیزوں پہ عمل کیا کرتے تھے جو میں نے بتایا کہ جس سے انسان محفوظ رہ سکتا تھا، جس سے اس کی نسلیں محفوظ ہوتی تھیں. کیونکہ یہ چیزیں حدیثوں میں ہمیں ملتی ہیں کہ جب میاں اور بیوی جب آپس میں صحبت کرتے ہیں، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب باوضو ہوتے ہیں، جب باشرع ہوتے ہیں، تو شیطان ان کے قریب نہیں آتا. اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر کہ کسی نے اللہ کا نام نہ لیا، وضو نہ کیا، اور اس نے غیر شرعی طور پہ وہ کام کیا، تو شیطان بھی اس جمع کے اندر شریک ہو جاتا ہے، اس فعل میں شریک ہو جاتا ہے. یہاں تک ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ شیطان اس فعل میں شریک ہو جاتا ہے تو وہ تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی برباد کر دیتا ہے. تو ہمارے دین میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر ہم عمل کریں تو ہم بڑی بڑی وباؤں سے محفوظ ہو سکتے ہیں، بڑی بڑی بلاؤں سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں. یہ تھی وجوہات جس کو ہم نے ترک کر دیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ مثال کے طور پہ اب ہے جیسے جھاڑو. اب اگر میں جھاڑو کی بات کروں تو لوگ بولیں گے لو جی دین میں بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے اسلام میں بھی کوئی تعلق نہیں ہے، جب دل کرے جب جھاڑو لگاؤ. ہماری تو شریعت منع نہیں کرتی. جبکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بے تک بے ٹائم گھر کے اندر سے جھاڑو لگانا تنگ دستی مفلسی لے کر آتی ہے. اور میں آپ کو واقعہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ایک عورت مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس آئی. اس نے جب اپنی شکایت کی تو آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا، آپ نے کہا کہ تجھ پر تو کچھ نحوست برس رہی ہے، تو کون سا ایسا فیل کرتی ہے اپنے گھر کے اندر. یہاں تک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب دونوں وقت مل رہے ہوں، یعنی کہ جب مغرب کی اذانوں کا ٹائم ہو، اس وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے. آپ جھاڑو دو، جھاڑو دینا منع نہیں ہے، لیکن اذانوں کے وقت جب اذان ہو اس وقت جھاڑو نہیں لگانی چاہیے. اور یہاں تک کہ جھاڑو آپ نے کھڑا کر کے نہیں رکھنا چاہیے، جھاڑو کچن میں نہیں رکھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جھاڑو کا جو فعل ہے نا وہ آپ کے گھر کے اندر سے، کیونکہ جھاڑو جب پڑتی ہے گھر کے ہر دیواروں سے، نیچے سے، ہر جگہ سے وہ کچرا نکال کے لے کے باہر پھینکتی ہے. تو اس میں جو وبائیں ہوتی ہیں، اس میں جو بلائیں ہوتی ہیں، اس میں جو گندگی ہوتی ہے، اس میں جو کچرا ہوتا ہے، اس میں سب کچھ. اور جب جھاڑو کو ہم کچن کے اندر رکھتے ہیں، اپنے باورچی خانے کے اندر اگر ہم رکھتے ہیں تو اس میں بھی تنگ دستی ہوتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ اس کا تعلق تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے فائدے اور نقصانات ضرور ہیں. اچھا، اس سے بھی گراہیں لگتی ہیں، اور پھر انہی گراہوں کو ہم بندش کا نام دیتے ہیں. یہ بندش کی وجوہات ہیں. اچھا، اب اس کا حل کیا ہے؟ اب مثال کے طور پہ ہر قسم کی بندش کی بات کر رہا ہوں میں. جہاں پہ لفظ بندش ہے وہاں پہ یہ علاج آپ کر سکتے ہو. اور آپ اگر معالج ہو تو آپ اپنے مریضوں کو بھی یہ کر کے دے سکتے ہو. آپ نے کرنا یہ ہے کہ 7 لیمو منگوانا ہے اور 100 گرام لونگ منگوانی ہے، اور 100 گرام آپ نے کالا دانہ منگوانا ہے، یعنی ہرمل، جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے آپ سے. اچھا، کالا دانہ اور لونگ آپ آپس میں ملا دیں، اور ملانے کے بعد آپ نے 40 بار سورہ قریش پڑھنا ہے اور 500 مرتبہ یا فتاحو پڑھنا ہے.
آپ نے 40 بار سورہ قریش پڑھنا ہے اور 500 بار یا فتاحو پڑھ کے اس پہ دم کر دینا ہے. اور وہ جو لونگ اور جو کالا دانہ ملایا ہے آپ نے، اب آپ نے اس کے 9 حصے کر لینا ہے. 9 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ جس بندے کے اوپر سے بندش اتاری جاتی ہے اس کے اوپر سے 9 مرتبہ اتارا جائے، اس کو جلا دیا جائے، اور اس کو جلا کے اس کی جو راکھ ہوگی اس کو کسی مٹی میں دبا دیا جائے، تو بندش ختم ہو جاتی ہے. کسی بھی قسم کی بندش ہو ختم ہو جاتی ہے. اچھا، جو لیمو ہے وہ 7 لیمو جو آپ نے لیے، ہر لیمو پر آپ نے 7 بار سورہ قریش پڑھ کے دم کرنا ہے. 7 بار سورہ قریش پڑھ کے لیمو پہ دم کرنا ہے، اور ایک تسبیح یا فتاحوں کی ایک لیمو پہ پڑھ کے دم کر دینا ہے. فتاحوں کے معنی ہوتا ہے کھولنے والا. اور ایک لیمو اپنے سرہانے رکھ کے سو جائیں، صبح اپنے اوپر سے اتاریں، 2 ٹکڑے کریں، اس کو جلا دیں. جب وہ جل جائے اس کے بعد اس کو کسی مٹی میں یا کسی ویران جگہ پہ یا کہیں بھی جا کے دبا دیں اس کو. 7 دن کا عمل لیمو والا ہے، 9 دن کا عمل ہرمل اور لونگ کا ہے. آپ یہ کریں، دیکھیں کیسے بندش ختم ہو جاتی ہے. بندش کسی بھی قسم کی ہو، جہاں لفظ بندش کا ہے نا، آپ وہ یہاں یہ عمل کر کے دیکھ لیں. لیمو، ہر لیمو پہ آپ نے 7 بار سورہ قریش پڑھنا ہے اور ایک تسبیح اسم یا فتاحوں کی پڑھنا ہے. 7 لیمو اسے تیار کر کے دے دینا ہے مریض کو دے رہے ہو تو سارے ایک ساتھ دم کر کے دے دو. اور ایک یعنی کہ 100 گرام لونگ اور 100 گرام ہرمل، یہ دونوں ملا لیں، 40 بار سورہ قریش پڑھ کے دم کریں، اور 500 مرتبہ اسم یا فتاحو پڑھ کے اس پہ دم کریں، اور اس کے 9 حصے کریں. ایک حصہ اپنے اوپر سے 9 مرتبہ اتار کے جلا کے اس کو کہیں بھی دبا دیں. اچھا، آپ نے اس کو کھلا نہیں پھینکنا، آپ نے اس کو دبانا ہے. جب ہم کسی چیز کو کھولتے ہیں نا، جب ہم کسی کا اتارا کرتے ہیں، جب کسی کی بندش کو ہم کاٹ کرتے ہیں، کسی کی بندش کو، تو ہم اس کو جلا کے اگر اس کو زمین کے اندر دفنائے نا تو وہ فوری فائدہ دیتا ہے، وہ فوری اثر رکھتا ہے بنسبت ایسی کھول کے پھینک دینے سے. ایسی کھول کر پھینک دینے سے نقصان کسی اور کو ہو سکتا ہے. اگر وہ شخص اس سے گزرے گا تو یہی جو آپ نے بندش کی کاٹ کی ہے نا، تو وہ اس شخص کو متاثر کر دیتی ہے کہ جس کے اوپر اتارا کیا جائے یا جو اس کے اوپر سے گزرا ہو. آپ جب بھی کسی کا اتارا کریں تو کوشش کریں کہ زمین میں دبا دیا کریں یا سمندر میں، نہر میں بہا دیا کریں اس کو. لیکن جو بندش کی کاٹ ہوتی ہے، جو ہم نے طریقہ ابھی آپ کو میں نے سمجھایا ہے، یہ کر دیا کریں. اچھا، اب ہمارا یہ تو وہ بندش ہے جو اس کی عام اجازت ہے، ہم لوگ سب لوگ کر سکتے ہیں اس کی. جہاں لفظ بندش، رکاوٹ آپ کو ذرا سے بھی فیل ہو کہ آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہیں، آپ یہ فیل کر لو، عام لوگ کر لیں. میں نے ہر عام لوگوں کو اس کی اجازت دی ہے، لیمو والے عمل کی اور ہرمل اور لونگ والے عمل کی.